بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح جامع بحث فعل کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے مطلقاً فعل کی تعریف سے بحث کا آغاز فرما رہے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے فعل کی تعریف کیے ہیں، تو دیکھیے الفعل ما دل علی معنی فی نفسہ مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ۔ یہاں آ کر فعل کی تعریف مکمل ہو گئی۔ تو کہا الفعل ما دل علی معنی، فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے فی نفسہ، جو اس کے نفس میں ہے۔ یہ متن کی عبارت ہے۔ مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، یعنی جس کے اوپر نکیر ہے وہ متن کی عبارت ہے نا۔ یہ قافیہ کی عبارت ہے اور اس کی یہ شرح ہے، شرح جامع۔ تو قافیہ میں جو فعل کی تعریف ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے الفعل ما دل علی معنی فی نفسہ مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ۔ تو اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو فعل کی تعریف کیا ہوئی؟ فعل وہ کلمہ ہے، ما دلہ میں ماس موصولہ ہے، اس سے مراد ہے کلمہ۔ فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی فی نفسہ ہی اس کے نفس میں ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی اس کے نفس میں ہے، مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، اور جو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، مقترن ہو، متصل ہو، وضع کے اعتبار سے۔ تو کیا کہا؟ فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی اس کے نفس میں ہے۔ تو اب یہاں شارح علیہ الرحمہ اللہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحث کا آغاز فی نفسہ ہی سے کر رہے ہیں کہ فی نفسہ ہی میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے۔ چونکہ فی نفسہ ہی میں ہا ضمیر کے مرجع سے متعلق دو احتمال ہے۔ یا تو فی نفسہ ہی میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع ما دلہ ہو، یعنی ما دلہ سے مراد کلمہ ہے تو اس کا مرجع کلمہ ہو، یا اس ضمیر کا مرجع معنی ہو۔ دو احتمال ہوا، اس ضمیر کا مرجع ما دلہ یعنی کلمہ ہو، یا اس ہا ضمیر کا مرجع معنی ہو۔ اب اگر اس ضمیر کا مرجع ہم ما دلہ یعنی کلمہ مراد لیتے ہیں تو اس وقت عبارت کا مطلب کیا ہوگا، اور اگر دوسرا احتمال لیتے ہیں یعنی معنی مراد لیتے ہیں تو اس وقت وہاں عبارت کا مطلب کیا ہوگا۔ تو اب دیکھیے، اگر یہاں پر فی نفسہ میں ہا ضمیر کا مرجع ہم ما دلہ یعنی کلمہ کو مراد لیتے ہیں تو عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی کلمہ کے نفس میں ہے۔ فی نفسہ اس کے نفس میں ہے، یعنی خود وہ معنی کلمہ کے نفس میں ہے۔ فی نفسہ میں ہا ضمیر کا مرجع کیا مراد لیا ہم نے؟ ما دلہ یعنی کلمہ۔ تو کلمہ مراد لیے تو عبارت کا مطلب یہ ہوا فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی نفس کلمہ میں موجود ہے، کلمہ کے نفس میں موجود ہے۔ تو معنی کا نفس کلمہ میں ہونے کا مطلب کیا ہوا اب؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی کا نفس کلمہ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ اس معنی پر دلالت کرے گا لیکن اس کلمہ کی طرف دوسرے کلمے کو ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، معنی کا نفس کلمہ میں ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی نفس کلمہ میں ہو۔ ہا ضمیر کا مرجع ہم نے کلمہ مراد لیا ہے ما دلہ، تو معنی کا نفس کلمہ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ اس معنی کے اوپر ہے نا، کلمہ اس معنی کے اوپر دلالت کرے گا لیکن اس کلمہ کی طرف دوسرے کلمے کو ملانے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی، یعنی خود وہ کلمہ نفس کلمہ اس معنی کو بتائے گا، کسی دوسرے کلمے کو ملانے کی اس کے ساتھ ضرورت نہیں ہے۔
کیوں دوسرے کے کلمہ کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ کلمہ خود اپنا مفہوم ادا کرنے میں مستقل ہے نا، وہ دوسرے کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کلمہ جب خود مستقل بالمفہوم ہے، اپنا معنی اور مفہوم ادا کرنے میں خود وہ مستقل ہے، مختار ہے، کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، اسی وجہ سے کہا کہ فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی نفس کلمہ میں موجود ہے۔ تو معنی کا نفس کلمہ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ اس معنی پر دلالت کرے گا، دوسرے کلمے کو اس کے ساتھ ملانے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ کیوں دوسرے کلمہ کو ملانے کی حاجت نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ کلمہ اس معنی کو ادا کرنے میں مستقل بالمفہوم ہے، اس معنی کو ادا کرنے میں وہ مستقل اور مختار ہے، دوسرے کا محتاج نہیں ہے۔ ایک صورت ہو گئی۔ اور اگر فی نفسی میں حاضمیر کا مرج ماد اللہ یعنی کلمہ مراد نہ لیں بلکہ دوسرا احتمال مراد لیں، یعنی معنی مراد لیں، تو اس وقت عبارت کا مطلب کیا ہوگا؟ تو عبارت دیکھیے، الفعل ما دل علی معنی فی نفسی، یعنی فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی خود اس کے نفس میں ہے، جو معنی خود نفس معنی میں ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی خود نفس معنی میں ہے۔ تو حاضمیر کا مرجع اگر معنی مراد لیں گے تو عبارت کیا بنی کہ فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی خود نفس معنی میں ہے۔ تو معنی کا نفس معنی میں ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کے بارے میں شاعر فرمائے ہیں آگے کہ معنی کا نفس معنی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معنی مستقل بالمفہوم ہو، وہ معنی کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ جب وہ معنی بولا جائے تو اسی معنی کو سنتے ہی کوئی چیز سمجھ میں آ جائے، کسی دوسری چیز کی وہاں ملانے کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ تو معنی کا نفس معنی میں ہونے کا مطلب یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے پھر فرمائے ہیں کہ فی نفسی میں حاضمیر کا مرجع چاہے کلمہ ماد اللہ مراد لیں یا معنی مراد لیں، دونوں کا ماحصل ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی اس کے نفس میں ہو، یعنی جو معنی مستقل بالمفہوم ہو۔ فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مستقل بالمفہوم ہو۔ حاضمیر کا مرجع چاہے آپ پہلا احتمال مراد لیں یا دوسرا احتمال مراد لیں، دونوں کا ماحصل ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فعل ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو مستقل بالمفہوم ہو، دوسرے کلمہ کو اس کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہ ہو، وہ معنی سنتے ہی کوئی چیز کوئی ذات سمجھ میں آ جائے۔ آئے بس سمجھ میں؟ اسی کو کہا ہے الفعل ما دل اے کلمۃ ما دل، فعل وہ ہے تو ما موصولہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے دلت جو دلالت کرے اعلیٰ معنی فی نفسی، ایسے معنی پر جو اس کے نفس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی کیا ہے؟ موصوف ہے، اور فی نفسی اس کی پہلی صفت ہے، اور مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثہ یہ اس کی دوسری صفت ہے۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے۔ اب اس کی دو صفت بتا رہے ہیں، ایک فی نفسی اور ایک مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثہ۔ لہٰذا جہاں دونوں معنوں میں سے ایک معنی فوت ہوگا تو وہاں وہ فعل نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ فی نفسی نہ ہو، مستقل بالمفہوم نہ ہو، تب بھی وہ فعل کی تعریف اس پر صادق نہیں آئے گی، اور اگر کوئی چیز مستقل بالمفہوم تو ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی زمانہ متصل نہ ہو، تب بھی اس پر فعل کی تعریف صادق نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں قائنین نکال کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اعلیٰ معنی یہ کیا ہے؟ جار مجرور، اور فی نفسی یہ بھی کیا ہے؟ جار مجرور۔ جب ایک جار مجرور کو دوسرے سے متعلق مانیں گے تو وہاں کوئی متعلق ہونا ضروری ہے، اس لیے قائنین کو یہاں نکالیں۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جو ایسی معنی پر دلالت کرے جو اس کے نفس میں ہے۔ اب یہاں فی نفسی میں حاضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں، فی نفسی اے فی نفس ما دل، فعل وہ کلمہ ہے جو ایسی معنی پر دلالت کرے جو اس کے نفس میں ہے۔ کس کے نفس میں ہے؟ اے فی نفس ما دل، یعنی ما دل کے نفس میں ہے۔ ما دل کے نفس میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی الکلمہ، ما دل سے مراد کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی اس کے نفس میں ہے، یعنی کلمہ کے نفس میں ہے، نفس کلمہ میں ہے، وہ معنی جو نفس کلمہ میں ہے۔
والمراد بکون المعنی فی نفس الکلمہ، اور معنی کا نفس کلمہ میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معنی کا نفس کلمہ میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو بتایا والمراد بکون المعنی فی نفس الکلمہ دلالتها علیہ من غیر حاجت الی ضم کلمۃ اخری الیہا لاستقلالہ بالمفہومیت، اور معنی کا نفس کلمہ میں ہونے کا مطلب کلمے کا معنی پر دلالت کرنا، اس کی طرف دوسرے کلمے کو ملانے کی حاجت کے بغیر۔ دلالت میں حاضمیر کا مرجع ہے کلمہ، اور علیہ میں حاضمیر کا مرجع ہے معنی۔ کلمے کا معنی پر دلالت کرنا، اس کی طرف الیہا میں حاضمیر کا مرجع کلمہ ہے، اس کی طرف دوسرے کلمے کو ملانے کی حاجت کے بغیر، ضمن میں ملانے کی حاجت کے بغیر، یعنی معنی کا نفس کلمہ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ اس معنی کے اوپر دلالت کرے گا اور دوسرے کلمے کو اس کے ساتھ ملانے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ کیوں دوسرے کلمے کو ملانے کی حاجت نہیں ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہے ضربہ۔ ضربہ یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے کہ اس نے مارا، تو مارنے کے اوپر دلالت کر رہا ہے، تو یہ کلمہ اس معنی کے اوپر جو دلالت کر رہا ہے، تو کلمے معنی کا، تو اب گویا کہ وہ معنی جو اس نے مارا، یہ جو معنی ہے، یہ معنی کہاں پر موجود ہے؟ ضربہ نفس کلمہ میں یہ معنی کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو اس معنی کا نفس کلمہ میں ضربہ کے اندر مارنا جو ایک معنی ہے، وہ معنی ضربہ کے اندر نفس کلمہ میں جو موجود ہے، تو معنی کا نفس کلمہ میں موجود ہونے کا مطلب کیا بتایا؟ کہ وہ کلمہ اس معنی پر دلالت کرے گا اور کسی دوسرے کلمے کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب ضربہ بولیں گے تو یہی کلمہ اس معنی اور مفہوم کے اوپر تنہا دلالت کرے گا، کسی دوسرے من، الا وغیرہ ہے نا، کوفہ، بصرہ، کچھ آگے پیچھے ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو وہ کلمہ خود اسی معنی کے اوپر دلالت کرے گا، دوسری کو ملانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں دوسری کو ملانے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ جو کلمہ ہے، مثلا ضربہ جو فعل ہے، وہ خود اس معنی کے اوپر، اس مفہوم کے اوپر دلالت کرنے میں مستقل ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی ہوگا استقلال ہی بالمفہومیت، اس کلمہ کا اس کا مستقل بالمفہوم ہونے کی وجہ سے۔ تو ایک احتمال ہو گیا فی نفسی میں حاضمیر کا مرجع ما دلہ یعنی کلمہ ہو۔ دوسرا احتمال یہاں سے بتا رہے ہیں کہ فی نفسی میں حاضمیر کا مرجع معنی ہو، ٹھیک ہے۔ اس وقت عبارت کیا بنے گی؟ تو کہا وَيُمْكِنُ إِرْجَاعُ الضَّمِيرِ فِي نَفْسِهِ إِلَى الْمَعْنَى، اور فی نفسی میں حاضمیر کو معنی کی طرف لوٹانا بھی ممکن ہے۔ فی نفسی میں ضمیر کو معنی کی طرف لوٹانا ممکن ہے، یعنی فی نفسی میں حاضمیر کا مرجع کیا ہو؟ معنی ہو۔ تو اس وقت عبارت کیا ہوگی کہ فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی خود اس کے نفس میں ہو، جو معنی خود نفس معنی میں ہو، معنی خود معنی کے نفس میں ہو۔ تو معنی کا نفس معنی میں ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی کا نفس معنی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معنی مستقل بالمفہوم ہو، اس معنی سے کوئی ایک چیز سمجھ میں آ جائے اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے دوسرے کی ضرورت نہ ہو۔ اسی کو کہا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْمَعْنَى فِي نَفْسِهِ، اور اس وقت معنی کا نفس معنی میں ہونے کا مطلب یہ ہوگا استقلالہ بالمفہومیت، اس کا مستقل بالمفہوم ہونا۔ معنی کا نفس معنی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس معنی سے جو چیز سمجھی گئی ہے نا، وہ مستقل بالمفہوم ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے دوسری چیز کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں سے فمرجع کون المعنی سے یہ بتا رہے ہیں کہ فی نفسی میں حاضمیر کا مرجع چاہے آپ کلمہ مراد لیں یا فی نفسی میں حاضمیر کا مرجع آپ معنی مراد لیں، دونوں کا ماحصل ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلمہ فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی کیا ہو، جو کیا ہو، مستقل بالمفہوم ہو۔ تو وہ ایسے معنی کے اوپر دلالت کرے گا جو مستقل بالمفہوم ہو، اس معنی کو ادا کرنے کے لیے تنہا وہی کلمہ کافی ہوگا، دوسرے کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس معنی سے جو چیز سمجھی جائے گی خود وہی معنی اس چیز کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگا، کسی دوسری چیز کو ملانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دونوں کا ماحصل یہ ہے کہ فعل جس معنی پر دلالت کرے گا وہ مستقل بالمفہوم ہوگا۔
فمرجع کون المعنی فی نفسه کونه فی نفس الکلمہ الی امر اچھا فمرجع کون المعنی فی نفسه وکونہ فی نفس الکلمہ الی امر واحد وهو استقلالہ بالمفہومیت۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ معنی کا نفس معنی میں ہونا یا معنی کا نفس کلمہ میں ہونا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مستقل بالمفہوم ہونا۔ فمرجع کون المعنی فی نفسہ، تو معنی کا نفس معنی میں ہونا، وکونہ فی نفس الکلمہ، اور معنی کا نفس کلمہ میں ہونا، الی امر واحد، دونوں کا ماحصل، مرجع کا معنی ماحصل لے لیجیے، دونوں کا ماحصل الی امر واحد، ایک ہی امر ہے، ایک ہی چیز ہے، دونوں کا ماحصل کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ استقلالہ بالمفہومیت، اور وہ اس کا مفہوم میں مستقل ہونا ہے، معنی اور مفہوم میں مستقل ہونا ہے، مستقل بالمفہوم ہونا ہے۔ یہاں پر بات مکمل ہوئی۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ فی نفسی میں حاضمیر کا مرجع کلمہ مادلہ بھی ہو سکتا ہے اور معنی بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر کس کو مرجع بنانا زیادہ بہتر ہے؟ مادلہ کلمہ کو یا پھر معنی کو؟ ٹھیک ہے، پہلے احتمال کو اس کا مرجع بنانا زیادہ بہتر ہے، یا دوسرے احتمال یعنی معنی کو اس کا مرجع بنانا زیادہ بہتر ہے؟ تو یہاں بتائے ہیں کہ کلمہ کو کی طرف اس ضمیر کو لوٹانا زیادہ بہتر ہے۔ کس کی طرف؟ کلمہ کی طرف۔ آئے بات سمجھ میں؟ اسی کو کہا لیکن المطابق لما ذکر فی وجہ الحصر ارجاء ضمیر الی ما دل کما لا یخفی۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ فی نفسی میں حاضمیر کا مرجع ما دل کو قرار دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں زیادہ بہتر ہے؟ تو اس کی وجہ بتایا، اس لیے کہ اس سے پہلے صفحہ نمبر 10 یا 11 میں جہاں پر اسم کی بحث، جہاں دلیل حصر کی بحث ہوئی ہے کہ کلمہ یا تو معنی مستقل پر دلالت کرے گا یا معنی مستقل پر دلالت نہیں کرے گا، اس طرح سے جہاں کلمہ کی جو 3 قسم ہوئی ہے، اسم، فعل اور حرف دلیل حصر میں، وہاں پر دلیل حصر کے مقام میں فی نفسہ میں ہا ضمیر کا مرجع کلمہ کو قرار دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 11 میں قرار دیا گیا ہے نا، 11 صفحہ نمبر 10 یا 11 میں، ہاں یہ دیکھیے وہی اسم و فعل و حرف۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ اور دلیل حصر میں بتا رہے ہیں لأنها اما ان تدل، اس لیے کہ وہ یا تو دلالت کرے گا ان تدل علی معنی فی نفسها، یا تو وہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو معنی اس کے نفس میں ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے اما ان تدل علی معنی فی نفسها، یا تو وہ کلمہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس کے نفس میں ہے۔ تو یہاں جہاں دلیل حصر بیان کر رہے ہیں اسم، فعل اور حرف، کلمہ کی 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں دلیل حصر کے طور پر، تو وہاں پر فی نفسها میں ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ کلمہ ہے، یہ مؤنث ہے اور اس کا مرجع کیا ہے؟ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب دلیل حصر میں فی نفسها میں ہا ضمیر کا مرجع کلمہ ہے، تو یہاں بھی ضروری ہے کہ یہاں فی نفسه میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہونا چاہیے؟ کلمہ ہونا چاہیے، یعنی یہاں مادلہ ہوگا، لیکن وہاں کلمہ مؤنث ہے اس لیے ہا ضمیر مؤنث لائی گئی ہے، اور یہاں پر اس کا مرجع مادلہ ہے، اور مادلہ سے مراد کلمہ ہے، اور مادلہ ہے نا یہ کیا ہے؟ لفظ مذکر ہے، اسی لیے فی نفسه کو مذکر لایا گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو دلیل حصر کی طرف جب نظر کریں گے تو وہاں فی نفسه میں ہا ضمیر کا مرجع چونکہ کلمہ ہے، اس لیے یہاں بہتر یہ ہے کہ یہاں بھی فی نفسه میں ہا ضمیر کا مرجع مادلہ کو قرار دیا جائے، اور مادلہ سے مراد کلمہ ہوگا، تاکہ دلیل حصر اور تفصیل میں مطابقت ہو جائے۔ اسی کو کہا لیکن المطابق لما ذکر فی وجہ الحصر ارجاء الضمیر الی ما دل کما لا یخفی، لیکن اس کے مطابق لیکن المطابق لما ذکر، لیکن اس کے مطابق جو ذکر کیا گیا فی وجہ الحصر دلیل حصر میں، یعنی جو دلیل حصر میں ذکر کیا گیا اس کے مطابق ارجاء الضمیر الی ما دل،
ضمیر کو مادلہ کی طرف لوٹانا، یعنی فی نفسی میں ہا ضمیر کو مادلہ کی طرف لوٹانا بہتر ہے، کما لا یخفیٰ، جیسے کہ یہ بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ کیسے بہتر ہے میں نے بتا دیا، تاکہ دلیل حصر اور یہاں تفصیلات میں مطابقت ہو جائے۔ وہاں ضمیر کا مرجع چونکہ کلمہ ہے تو یہاں بھی ضمیر کا مرجع کلمہ ہو جائے۔ یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بات شروع کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے کہا فعل وہ کلمہ ہے جو ایسی معنی پر دلالت کرے جو اس کے نفس میں ہے۔ تو فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو معنی پر دلالت کرے، ہے نا، اور فعل کے اندر 3 معانی ہوتے ہیں۔ فعل کے اندر ہر فعل کے اندر 3 معانی ہوتے ہیں۔ ایک معنی مصدری، فعل کے اندر معنی مصدری یعنی حفظ کا معنی ہوتا ہے نا، ضربہ مارا، تو ضربہ کے اندر مارنے کا معنی ہوا، ضربہ اس نے مارا، تو ضربہ کے اندر مارنا یہ والا معنی مصدری اس کے اندر پایا گیا، ایک معنی۔ اس کے ساتھ فعل کے ساتھ 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی مصدری جس کو حدث کہتے ہیں، حدث، اور دوسرا نسبت الی فاعل، جہاں بھی فعل ہوگا وہ کسی نہ کسی فاعل کی طرف اس کی نسبت اور اس کا اسناد ہوا ہوگا، ہے نا، تو یہ دوسرا معنی ہوا۔ اور ایک ہے زمانہ، فعل ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو اس کے نفس میں ہو اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ ہوگا کہ نہیں۔ تو فعل جس معنی پر دلالت کرتا ہے اس کے اندر 3 معنی ہوتے ہیں۔ فعل جس معنی پر دلالت کرتا ہے تو فعل میں 3 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی مصدری، ایک نسبت الی فاعل ما، اور ایک زمانہ۔ تو یہاں فعل کی دلالت تینوں معنوں پر ہو رہی ہے یا کسی ایک معنی پر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ یعنی یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فعل جس معنی پر دلالت کرتا ہے تو کون سی دلالت کرتا ہے؟ دلالت مطابقی ہے، فعل کی دلالت معنی کے اوپر، یہ دلالت مطابقی ہے، یا دلالت تضمنی ہے، یا دلالت التزامی ہے۔ دلالت مطابقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہو اور وہ جس معنی پر دلالت کرے تو پورے معنی پر دلالت کرے، یعنی اگر اس کے اندر چند افراد ہو تو تمام افراد کے اوپر وہ کلمہ دلالت کرے، تو یہ دلالت مطابقی ہے۔ یعنی اس کلمہ کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، اس معنی کے جتنے بھی افراد ہیں، تمام افراد کو اگر وہ کلمہ شامل ہو تو یہ کیا دلالت مطابقی ہے، یعنی پوری دلالت ہو رہی ہے۔ اور دلالت التزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معنی کے اوپر لفظ کی دلالت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس معنی کے لوازم کی دلالت ہوتی ہے نا، جیسے ہے نا، تو یہ کیا ہے دلالت التزامی، یعنی خارج سے کسی چیز کی دلالت ہوتی ہے نا، جیسے انسان کے لیے ضحک، ہنسنا، ہے نا، تو ہنسنے کی دلالت یہ انسان کے اوپر یہ دلالت مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ ضحک یہ انسان کا خود نہیں ہے بلکہ انسان کے لوازم میں سے ہے۔ تو اگر کسی لازم چیز کے ذریعے سے کسی چیز کے اوپر دلالت ہوگی تو اس کو دلالت التزامی کہیں گے۔ اور دلالت تضمنی کیا ہے؟ دلالت تضمنی یہ ہے کہ کلمے کی دلالت معنی کے تمام افراد پر نہ ہو بلکہ اس کے کسی ایک فرد کے اوپر ہو، تو کیا ہے دلالت تضمنی ہے۔ تو یہاں فعل کے اندر 3 معنی ہے تو فعل کی دلالت تینوں معنی پر ہو رہی ہے، ہوگی، اور یہ دلالت مطابقی ہوگی، یا فعل کی دلالت تینوں معنوں میں سے کسی ایک معنی یا 2 معنی ہی پر ہوگی اور یہ دلالت تضمنی ہوگی، یا پھر فعل کی دلالت جس معنی پر ہو رہی ہے وہ معنی اس کا کوئی فرد نہیں ہے بلکہ اس سے خارج اس کے کسی لوازم کے اوپر دلالت ہو رہی ہے، اور یہ دلالت التزامی ہے۔ تو فعل کی دلالت جس معنی پر ہو رہی ہے تو کون سی دلالت ہو رہی ہے؟ دلالت مطابقی ہے یا دلالت تضمنی ہے یا دلالت التزامی ہے؟ اگر تمام معنی پر اس کی دلالت ہو تو یہ مطابقی ہوگی، کسی ایک معنی پر ہو تو دلالت تضمنی ہوگی، اس کے لوازم پر دلالت ہو تو یہ دلالت التزامی ہوگی۔ کون سی دلالت ہے؟ تو بتایا کہ یہاں پر دلالت مطابقی مراد یہ دلالت مطابقی مراد نہیں ہو سکتے ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو بتایا الفعل ما دل علی معنی فی نفسی، فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے نفس میں ہے۔ تو فعل کے 3 معانی ہیں اور یہاں پر فعل تینوں معنی پر اس کی دلالت نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ فعل تین معنی ہے نا، ایک ہے معنی مصدری، ایک ہے نسبت الی فاعل ما، اور ایک ہے دوسرا ہے نسبت الی فاعل ما، اور تیسرا ہے زمانہ۔ تو اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں فعل کی دلالت جو معنی کے اوپر ہو رہی ہے، تو یہاں معنی سے مراد نسبت الی فاعل ما نہیں ہو سکتا ہے، فاعل کی جانب نسبت نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نسبت یہ ایک ربط ہے۔ نسبت یہ کیا ہے؟ ربط و تعلق ہے، اور ربط و تعلق یہ فعل کا خاصہ ہے، یہ حرف کا خاصہ ہے، یہ فعل کا خاصہ نہیں ہے، یہ تو حرف میں پایا جاتا ہے۔ تو نسبت الی فاعل ما یہ حرف کے معنی میں ہوا، یہ کیا ہوا؟ حرف کے معنی میں ہوا، اور فعل جو ہوتا ہے وہ حرف نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ حرف تو کیا ہوتا ہے؟ مستقل بالمفہوم نہیں ہوتا ہے، اور فعل مستقل بالمفہوم ہوتا ہے۔ اس لیے فعل کی دلالت جس معنی پر ہو رہی ہے اس معنی سے مراد نسبت الی فاعل ما نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ یہاں معنی، فعل کی دلالت جس معنی پر ہو رہی ہے اس کا ایک فرد کیا ہے؟ زمانہ۔ تو یہاں معنی سے مراد زمانہ بھی مراد نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں زمانہ مراد نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اگر اعلیٰ معنی فی نفسی میں یہاں معنی سے زمانہ مراد لے لیا جائے تو پھر تکرار لازم آئے گی، اور تکرار سے تاسیس بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اعلیٰ معنی میں معنی سے مراد بھی آپ زمانہ مراد لے رہے ہیں، اور آگے زمانے کو فعل کی تعریف میں داخل کرنے کے لیے مقترنین بعہد الازمنۃ الثلاثہ کا لفظ لا رہے ہیں، تو اس سے تو تکرار لازم آئے گی، ہے نا۔ تو اس لیے یہاں معنی سے اس کا زمانہ والا معنی مراد بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو نسبت الی فاعل ما بھی مراد نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ حرف کا معنی ہے، اور زمانہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ورنہ پھر تکرار لازم آئے گی، ہے نا۔ 2 معنی ختم ہو گئے، تو اب متعین ہو گیا کہ یہاں معنی سے مراد کیا ہے؟ حدث ہے، معنی مصدری ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی معنی۔ تو فعل ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، فعل وہ کلمہ ہے جو معنی پر دلالت کرے، اور یہاں معنی سے مراد کیا ہے؟ صرف ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ معنی مصدری ہے، وہ کیا ہے؟ معنی مصدری ہے۔ تو جب صرف ایک یہاں معنی سے اعلیٰ معنی میں معنی سے صرف جب ایک ہی چیز ہے، معنی مصدری ہے، حد سے ہے، تو اب فعل کی دلالت اس معنی کے اوپر جو ہو رہی ہے وہ دلالت مطابقی نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ تمام معنی کے اوپر اس کی دلالت ہو جاتی ہے، اور دلالت التزامی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جس معنی پر فعل کی دلالت ہو رہی ہے وہ اس سے خارج بھی نہیں ہے، وہ اس کا کیا ہے؟ ایک جز ہے، معنی مصدری اس فعل کا کیا ہے؟ ایک جز ہے، فعل سے خارج نہیں ہے کہ آپ اس کو خارج، اور لازم چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو دلالت التزامی بنا دیں، ہے نا، اسی کا ایک فرد ہے، اس لیے یہ دلالت التزامی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو متعین ہو گیا کہ یہاں فعل کی دلالت اس معنی پر جو ہو رہی ہے وہ دلالت تضمنی ہے۔ لیکن شارح یہ فرمائے ہیں کہ اگرچہ یہاں دلالت تضمنی ہے، لیکن ہم یہاں دلالت سے عام دلالت مراد لیں گے۔ کیا مراد لیں گے؟ عام دلالت مراد لیں گے۔ کیوں عام دلالت مراد لیں گے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم عام دلالت مراد لیں گے اگرچہ یہ دلالت تضمنی ہی کے ضمن میں متحقق ہوگا۔ ہم عام دلالت یہاں اس لیے مراد لیں گے کہ اس سے پہلے جو دلیل حصر میں اسم کی بحث میں یہ کیے ہیں، ہاں، تو وہاں جو دلالت بولے ہیں تو وہاں دلالت سے دلالت مطابقی مراد دی ہے، صفحہ نمبر 11 ہی میں وہاں دلالت بولے ہیں، اور وہاں دلالت سے دلیل حصر کے مقام میں جہاں دلالت بولے ہیں، یہ اسم کی تعریف میں جہاں ما دل علی معنی بولے ہیں تو وہاں دلالت سے دلالت مطابقی مراد دی ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں تھیں، اسم، فعل، حرف، تو اسم کی تعریف میں ما دل سے مراد کون سی دلالت ہے؟ دلالت مطابقی ہے، تو وہاں پر دلالت مطابقی ہو، اور فعل کی تعریف میں دلالت سے دلالت تضمنی ہو، اور حرف کی تعریف میں دلالت سے کچھ اور چیز مراد ہو، ہے نا، تو الگ الگ دلالت ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہر جگہ ایک ہی دلالت ہو، اس لیے یہاں پر دلالت سے مراد عام دلالت مراد دیں گے، ہے نا، تاکہ ہر جگہ، ہے نا، ایک ہی دلالت مراد ہوگی، عام دلالت مراد دیں گے، اور تاکہ ہر جگہ الگ الگ دلالت، نئی دلالت مراد دینے کی ضرورت نہ پیش آئے۔
اگرچہ یہاں فعل کی تعریف میں یہ دلالت تضمنی ہی کے ضمن میں واقع ہوگی، لیکن یہاں ہم عام دلالت مراد لیں گے تاکہ ہر جگہ نئی دلالت مراد لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک جگہ ہم نے عام دلالت مراد لے لیے ہیں تو اب ہر جگہ وہی عام دلالت رہے گی۔ اگرچہ فعل کی تعریف میں دلالت یہ دلالت تضمنی کے ضمن میں متحقق ہوگی، اور اسم کی تعریف میں دلالت مطابقی کے ضمن میں متحقق ہوگی۔ چلیے اسی کو کہا ہے اعلم ان الفعل مشتمل علی ثلاثۃ معانی، آپ جان لیں کہ فعل 3 معانی پر مشتمل ہے، یعنی فعل کے 3 معانی ہوتی ہے۔ تو آپ نے تعریف جو کہا ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جو معنی پر دلالت کرے، تو 3 معانی میں سے کس معنی کے اوپر فعل کی دلالت ہوگی؟ تو کہا 3 معنی کیا ہے؟ احدها الحدث الذي هو معنی المصدر، پہلا کیا ہے؟ حدث ہے جو معنی مصدر ہے۔ وثانیہ الزمان، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ فعل کا زمانہ ہے۔ وثالثہ النسبت الی فاعل ما، اور تیسرا نسبت الی فاعل ما ہے، کسی فاعل کی جانب نسبت۔ ہر فعل میں یہ 3 معنی پائے جاتے ہیں، ایک معنی مصدری، دوسرا زمانہ، اور تیسرا نسبت کسی فاعل کی جانب۔ تو فعل کی دلالت جس معنی پر ہو رہی ہے، تو ان تینوں معنی میں سے کس معنی کے اوپر فعل کی دلالت ہو رہی ہے؟ تینوں معنی کے اوپر یا کسی ایک معنی کے اوپر؟ تو کہا ولا شک ان نسبت الی فاعل ما معنی حرف، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نسبت الی فاعل ما، کسی فاعل کی جانب نسبت، یہ حرف کا معنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرف کا معنی ہے، حرف سے مقصود ہوتا ہے۔ نسبت یہ کیا ہے؟ ایک ربط ہے نا، جوڑنا ہے دو چیزوں کے درمیان، ہے نا۔ میں نے کہا کہ میں مسجد کی طرف سفر کیا، ہے نا، تو سفر کرنا یہ فعل ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ میں جو متکلم ہے نا، اس کو جوڑا گیا، ہے نا۔ میں نے کہا سفر، تو میں نے سفر کیا، تو فعل کے ساتھ نسبت الی الفاعل تو ہوگا ہی، ہے نا۔ جب سفر کیا تو کوئی سفر کرنے والا ہوگا، ہے نا۔ تو میں نے سفر کیا، میں اور سفر کے درمیان جو نسبت ہے نا، وہی اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت الی فاعل ما، تو کسی فاعل کی جانب نسبت کرنا۔ تو نسبت الی فاعل ما، نسبت یہ تو کیا ہے؟ ربط ہے، اور یہ کیا ہے؟ حرف کا کام ہے۔ تو فعل کی دلالت معنی کے اوپر جو ہوتی ہے، تو اس معنی سے مراد نسبت الی فاعل نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نسبت الی فاعل یہ تو حرف کا معنی ہے، یہ تو حرف کا کام ہے۔ اسی ہوگا ولا شک ان نسبت الی فاعل ما معنی حرف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نسبت الی فاعل کی جانب نسبت یہ حرف کا معنی ہے نا۔ وہو آلۃ لملاحظۃ طرفیہا، اور وہ کیا ہے؟ نسبت الی فاعل، ہے نا، یہ حرف کا معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ واسطہ ہے اس کے دونوں طرف جوڑنے کا، ملاحظہ جوڑنا، اور وہ کیا ہے؟ حرف کا معنی کیا ہے؟ دونوں، اس کے دونوں طرف، یعنی مسند الیہ اور مسند کو جوڑنے کا واسطہ ہوتا ہے۔ نسبت الی فاعل ما یہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ اور مسند دونوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے ایک واسطہ اور ذریعہ ہوتا ہے، ایک آلہ ہوتا ہے۔ اسی کو کہا اور وہ اس کے دونوں طرف، یعنی مسند الیہ اور مسند کو جوڑنے کا ایک آلہ اور واسطہ اور ذریعہ ہے نسبت الی فاعل ما، ہے نا۔ تو جب وہ ذریعہ ہے نسبت الی فاعل، یہ کیا ہے؟ دونوں طرف مسند الیہ اور مسند کو جوڑنے کا نسبت الی فاعل ما کیا ہوا؟ ایک واسطہ اور ذریعہ ہوا، ایک آلہ ہوا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو جب یہ ایک ذریعہ اور واسطہ ہوا مسند الیہ اور مسند کو جوڑنے کا، تو واسطہ اور جو ذریعہ ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے، وہ مستقل بالمفہوم نہیں ہوتا ہے، اور پھر جس معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے وہ معنی کیا ہے؟ مستقل بالمفہوم ہے۔ اس لیے یہاں معنی سے مراد نسبت الی فاعل ما نہیں ہو سکتا ہے، فلا یستقل بالمفہومیت، لہٰذا وہ معنی مستقل بالمفہوم نہیں ہوگا۔ اگر یہاں معنی سے مراد کیا لیں گے؟ نسبت الی فاعل ما لیں گے، تو نسبت الی فاعل ما فلا یستقل بالمفہومیت، وہ تو مستقل بالمفہوم نہیں ہوتا ہے۔ جب مستقل بالمفہوم نہیں ہوتا ہے، حالانکہ فعل میں جو معنی ہوتا ہے وہ مستقل بالمفہوم ہوتا ہے، معلوم ہوا یہاں معنی سے مراد نسبت الی فاعل ما نہیں ہوگا۔ آئے بات سمجھ میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو حرف کا کام ہے، اور یہاں فعل میں جو معنی ہوتا ہے وہ مستقل بالمفہوم ہوتا ہے۔ فالمراد بمعنى فی نفسہ لیس تلک نسبت، لہٰذا معنی فی نفسہ میں معنی سے مراد وہ نسبت نہیں ہو سکتی ہے، یعنی نسبت الی الفاعل نہیں ہو سکتی ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے نفس میں ہے، تو اس کے نفس میں جو معنی ہوتا ہے اس معنی سے مراد
نسبت الی فاعل ما نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے، حرف کا معنی ہے، یہ حرف کا کام ہے، وہ مستقل بالمفہوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر بتایا کہ علی معنن میں جو معنن فی نفسی میں جو معنی ہے، اس سے مراد زمانہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ زمانے کو فعل کی تعریف میں داخل کرنے کے لیے الگ قید لائی ہے مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثہ، جب اس کو داخل کرنے کے لیے الگ سے عبارت لائی گئی ہے تو معنن میں زمانہ داخل نہیں ہوگا۔ ولما وصف ذلك المعنى بالاقتران بالزمان، اور جب اس معنی کو زمانے کے ساتھ متصل کیا گیا، ہاں ولما وصف ذلك المعنى، اور جب اس معنی کو متصف کیا گیا بالاقتران بالزمان، زمانے کے ساتھ مقترن کر کے، زمانے کے ساتھ متصل کر کے، یعنی مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثہ، ایک مستقل عبارت لا کر کے زمانے کو جب اس کے اندر فعل کی تعریف میں شامل کیا گیا الگ عبارت لا کر کے، تو اس سے متعین ہو گیا کہ یہاں معنن میں زمانہ مراد نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے الگ عبارت لائی گئی ہے۔ تو جب معنن میں زمانہ کا معنی بھی مراد نہیں ہو سکتا ہے اور نسبت الی فاعل ما کا بھی معنی مراد نہیں ہو سکتا ہے، تو متعین ہو گیا کہ معنن فی نفسہ میں معنی سے مراد معنی مصدری ہے اور حدس ہے، حدس یعنی معنی مصدری ہے۔ اسی کو کہا ہے ولما وصف ذلك المعنى بالاقتران بالزمان تعین یکون المراد به الحدس، اور جب اس معنی کو متصف کیا گیا بالاقتران بالزمان، اقتران بالزمان کے ساتھ، یعنی زمانے کے ساتھ وہ متصل ہو، تعین تو متعین ہو گیا کہ اس سے مراد معنن فی نفسہ میں معنی سے مراد حدس ہو، معنن فی نفسہ میں معنن سے مراد کیا ہو، حدس ہو، معنی مصدری ہو، یہ والا معنی متعین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جب فعل کے 3 معانی ہے اور ان میں سے یہاں صرف کون سا معنی مراد ہے، حدس مراد ہے، معنی مصدری مراد ہے، زمان اور نسبت الی فاعل ما مراد نہیں ہے، تو اسی سے پتہ چل گیا کہ فعل کی دلالت جس معنی پر ہو رہی ہے یہاں دلالت مطابقی نہیں ہے اور دلالت التزامی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جس معنی پر دلالت ہو رہی ہے وہ اس کا ایک جز ہے۔ تو جب دلالت مطابقی بھی نہیں ہے، سارے معنی کے اوپر بھی دلالت نہیں ہو رہی ہے اور دلالت التزامی بھی نہیں ہے، تو اس سے خارج چیز کے اوپر اس کی دلالت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے اس کے ایک جز کے اوپر دلالت ہو رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ دلالت تضمنی ہے۔ فالمراد بالمعنی لیس معنی مطابقی، لہٰذا معنی سے مراد یعنی فعل کی دلالت جس معنی پر ہو رہی ہے اس سے مراد اس کا معنی مطابقی نہیں ہے، معنی مطابقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، معنی تضمنی۔ لیکن یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم معنی تضمنی بھی مراد نہیں لیں گے بلکہ معنی عام مراد لیں گے، تاکہ اسم کی تعریف میں جہاں دلالت بولی گئی ہے وہاں دلالت سے مطابقی دلالت مراد لی گئی تھی، یہاں دلالت تضمنی مراد ہو اور حرف کی بحث میں الگ دلالت مراد ہو، تو ہر جگہ الگ الگ دلالت ہو جائے گی، اس لیے یہاں ہم عام دلالت مراد لیں گے اگرچہ یہ تضمنی ہی کے ضمن میں متحقق ہوگا۔ اسے ہوگا فالمراد بالمعنی لیس معنی مطابقی، یہاں معنی سے اس کا معنی مطابقی مراد نہیں ہے، یعنی فعل کی دلالت جو معنی پر ہو رہی ہے تو دلالت مطابقی کے طور پر نہیں ہو رہی ہے، بل ہوا عام، بلکہ یہ اس سے عام ہے، بلکہ یہ دلالت کیا ہے، عام ہے نا، بلکہ اس معنی سے مراد کیا ہے، عام ہے، یعنی جو معنی کے اوپر دلالت ہو رہی ہے فعل کی یہ عام دلالت ہے، لیکن لا يتحقق الا فی ضمن تضمنی، لیکن یہ دلالت متحقق نہیں ہوگی مگر تضمنی ہی کے ضمن میں، دلالت تضمنی ہی کے ضمن میں یہ دلالت متحقق ہوگی، لیکن ہم یہاں دلالت تضمنی مراد نہیں لیں گے، عام دلالت مراد لیں گے، تاکہ اس میں ہر جگہ ایک ہی دلالت بولا جائے، الگ الگ جدید دلالت، نئے دلالت نکالنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ اب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ معنن یہ کیا ہے، موصوف اور فی نفسی اس کی پہلی صفت ہے، اور مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثہ یہ اس کی دوسری صفت ہے نا، اور ہر صفت کے ذریعے سے کسی نہ کسی چیز کو خارج کیا گیا ہے۔ تو معنن فی نفسی چونکہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے، تو معنی تو تینوں میں ہوتا ہے، اسم میں بھی ہوتا ہے، فعل میں بھی ہوتا ہے اور حرف میں بھی۔ اسم میں جو معنی ہوتا ہے وہ مستقل بالمفہوم ہوتا ہے، فعل میں جو معنی ہوتا ہے وہ بھی مستقل بالمفہوم ہوتا ہے، حرف میں جو معنی ہوتا ہے وہ مستقل بالمفہوم نہیں ہوتا ہے۔ تو معنی تو تینوں میں پائے جاتے ہیں، اب الگ الگ قید لگا کر کے معنن کے ساتھ الگ الگ صفت لگا کر کے ہے نا اسم اور حرف کو خارج کیا گیا، تو فی نفسہ ہی کی قید لگا کر کے حرف کو خارج کیا گیا اور مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثہ کی قید لگا کر کے اسم کو خارج کیا گیا۔
آئے بات سمجھ میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو فی نفسی کی قید سے حرف اس لیے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ حرف یہ مستقل بالمفہوم نہیں ہوتا ہے، اور فی نفسی کا مطلب ہوتا ہے مستقل بالمفہوم ہونا، اور وہ مستقل بالمفہوم نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا معنی ادا کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ فخرج بہذا القید الحرف، اس قید سے حرف خارج ہو گیا۔ کس قید سے؟ فی نفسی کی قید سے۔ کیوں؟ لأنہ لیس مستقل بالمفہومیت، اس لیے کہ حرف مستقل بالمفہوم نہیں ہوتا ہے۔ اور آگے مقترنین بعہد الازمنۃ الثلاثہ، یہ معنن کی دوسری صفت ہے، اور اس قید سے اسم خارج ہوگا۔ تو فعل ہے نا، اگر وہ مستقل بالمفہوم نہ ہو تو اس پر بھی فعل کی تعریف صادق نہیں آئے گی، اور اگر مستقل بالمفہوم تو ہو لیکن اس کے ساتھ زمانہ نہ ہو تو وہ اس پر بھی فعل کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔ دونوں قید ہونی چاہیے۔